بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ تسبیحات کے اثرات ایسے بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، سورہ الاخلاص، اللہ الصمد، احد اور اللہ، ناظرین ان ناموں کو کیسے پکارا جائے، کس طریقے سے پکارا جائے کہ انسان کا مقدر تک بدل جائے، اس سے فرشتے ملنے آ جائیں، اس سے اولیاء اکرام ملنے آ جائیں، وہ عام نہیں، وہ ایک خاص شخصیت بن جائے، لوگ اس سے ملنے کو ترسے، اس کی محبت کو ترسے، اس سے بات کرنے کو ترسے، اس کے ایک دیدار کو ترسے، اور وہ شخصیت بھی پھر ایسی بن جائے کہ جب وہ اللہ رب العزت سے کسی کام کے لیے پکار دے تو میرا اللہ رب العزت بھی اس کی پکار کو سن لیتا ہے اور قبول کر لیتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا مقرب جیسے بندے ہوتے ہیں ان میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روحانی دنیا میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جیسے رجسٹر پر بچوں کے نام لکھ لیے جاتے ہیں اور ان کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ یہ ویڈیو اگر آپ نے مس کر دی تو آپ نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، تو سنیے ذرا۔ ناظرین، وظائف کی دنیا میں ایک اپنا ہی رنگ ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ وظائف پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ناظرین یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وظائف کی دنیا میں کبھی قدم رکھا ہی نہیں ہے۔ جیسے ناظرین، سمندر کو جاننے کے لیے سمندر کے اندر ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو پاؤں رکھنا ضروری بنتا ہی ہے۔ جب آپ سمندر کے قریب جاتے ہیں اور اس میں پاؤں رکھتے ہیں اور دور تک پانی ہی پانی آپ کو نظر آتا ہے جہاں تک زمین ختم ہوتی ہے، تو ناظرین وہ ایک منظر ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین وظائف کی دنیا ایسی ہے کہ جوں آپ وظیفہ کرتے جاتے ہیں آپ اس کے رنگ میں ڈھلتے جاتے ہیں۔ ہر وظیفے کا اپنا ہی ایک اثر ہے، اپنا ہی ایک رنگ ہے، اپنی ہی ایک کشش ہے، اپنا ہی ایک اثر ہے، اور وہ اثر کیا ہے اسی کو حاصل کرنے کے لیے لوگ وظیفے کرتے ہیں۔ میں نے یہ کہا کہ کچھ وظیفے خوبصورت بھی ہیں، کچھ وظیفے تو دنیاوی یعنی ہوتے ہیں، دنیاوی کاموں کے لیے جو صرف اور صرف مال و دولت کے لیے ہوتے ہیں، کچھ وظیفے پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ناظرین جو اعلیٰ قسم کے وظیفے ہوتے ہیں، اعلیٰ سے مراد ہے، ویسے تو ہر وظیفہ ہی اگر وہ روحانی ہے، رحمانی وظیفہ ہے تو وہ اعلیٰ ہی ہے، لیکن ناظرین کچھ وظیفے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق سیدھا رحمان کے ساتھ ہوتا ہے، رحمان سے جڑ جانے کے لیے۔ ناظرین ہمارے چینل پر دیا جانے والا سب سے مشہور، سب سے مقبول اور اثر انداز اور کرشماتی وظیفہ اللہ الصمد کا جو ہم نے وظیفہ دیا ہے، ناظرین اس سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ گئی، اور ان ہزاروں میں سے 900 لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اس وظیفے کے اثرات ان کی زندگی پر کتنے اچھے مرتب ہوئے کہ ان کی زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ ناظرین بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک وظیفہ کرتے ہیں، اس وظیفے کو کرتے رہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وظیفہ کرنے کے دوران ہی جیسے کوئی میریکل، کوئی معجزہ ہو جائے گا، کرشمہ ہو جائے گا، چینجز آ جائیں گی اور پتہ چلے گا کہ یہ ہم وظیفہ کر رہے تھے تو یہ ہوا۔ لیکن ناظرین ہوتا کیا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، خواہ وہ ہفتے ہوں یا مہینے ہوں، تو اس وظیفے کی اثرات، اس کی برکات ایسے انسان کی زندگی پر نازل ہوتی ہیں، چینجز لاتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید وہ اس کے لائق ہی تھا یا یہ اس کی زندگی میں ہونا ہی تھا۔ وہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے ایک وظیفہ کیا تھا تو اس کا اثر اب آیا ہے، وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ناظرین یہ ایک ایسا وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ، اس اللہ الصمد کے وظیفے کے ساتھ اگر ہم 2 اور نام جوڑ لیں تو یقین کیجئے ناظرین کہ آپ اللہ رب العزت کے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے یہ 2 ہتھیلیاں، جیسے یہ انگلیاں آپس میں جڑ گئی ہیں۔ تو ناظرین آپ ایسے بھی جڑ جاتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں جڑ گئی۔ تو ناظرین یہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آج تک جس نے اس وظیفے کو سیریسلی کیا، ان ناموں کا ورد بار بار کرتا رہا، خواہ اکارڈنگ ٹو جو اس کو نمبرز بتائے گئے تھے کہ اتنی بار کرنا ہے،
یا کھلا ذکر ہی اس نے کیا، یعنی چلتے پھرتے بھی جب اس نے کیا تو ناظرین اس وظیفے نے اس بندے کا مقدر تک بدل کے رکھ دیا، ایسا زبردست۔ یہ ناظرین ایسا وظیفہ، یقین کریں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے فقیروں کو بادشاہ بنتے دیکھے، فقیروں کو ایسا بادشاہ بنتے دیکھا ہے کہ ویسے تو اللہ کا انسان محتاج ہے، لیکن لوگ ان کے پاس ایسے کھینچے کھینچے چلے گئے، ایسے کھینچے کھینچے چلے گئے کہ جیسے یہ شخصیت کوئی عام نہیں ہے، یہ جو فرما دیں گے اللہ رب العزت ان کی بات سن لیتا ہے اور اللہ قبول بھی فرما لیتا ہے، اور ان کے بولنے میں بڑی برکتیں ہیں، یہ جو ذکر دیتے ہیں اس ذکر میں بڑی برکتیں ہیں۔ تو یہ ناظرین سب کچھ اللہ الصمد کے وظیفے سے حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین اللہ الصمد کا وظیفہ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس کے جو روحانی اثرات ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ رب العزت کے ایسے ایک صفاتی نام کے بارے میں جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک بار فرمایا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے اپنے صفاتی نام قرآن پاک میں جگہ جگہ گنوائے ہیں، بہت سارے، ان ناموں کو بار بار بھی آیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے اپنے ایک نام رحمان پر سورہ رحمان بنا دی۔ اب جب اللہ رب العزت نے مختصراً انتہائی جامعہ، انتہائی چند لفظوں میں جب اپنے آپ کو بیان کرنا شروع کیا تو کیا فرما دیا کہ میں اللہ ہوں، احد ہوں، صمد ہوں۔ یہ دیکھ لیجئے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، یعنی اللہ۔ تو ناظرین اس سے اندازہ لگائیے یہ جو تین نام ہیں یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا نچوڑ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے اس نام کو ایسا گنوایا ہے اور یہ نام اتنا پاورفل ہے، اتنا پاورفل ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ نے یہ فرما دیا کہ میں بے پرواہ ہوں، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز۔ ناظرین اگر آپ اس کے ان ڈیپتھ میننگ میں جائیں تو اس کا ان ڈیپتھ میننگ یہ ہو جاتا ہے کہ خواہ پوری دنیا اللہ کی عبادت کرنے لگ پڑے، اس کی شان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ اگر پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ بھی کرے، انسان بھی نہ کرے، اس کی شان میں کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ وہ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے کہ ہم انسان جو ہے وہ اس کی عبادت کریں یا نہ کریں۔ اگر ناظرین اللہ رب العزت اپنے اس اللہ الصمد والا جو معاملہ ہے اس پہ اگر اللہ رب العزت اسی کو اگر لے لے، بے پرواہ ہو جائے، تو ہم بے شک روتے رہیں، بلکتے رہیں، سسکتے رہیں، پکارتے رہیں، اللہ سنے نہ سنے، یہ اس کی مرضی، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اس کی ہر لمحہ ضرورت ہے۔ تو ناظرین اگر آپ لوگ یقین کریں، اگر آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پر کھلے طور پہ اگر آپ لوگ سورہ الاخلاص کو اپنا ورد بنا لیں، اتنی یہ پاورفل ہے۔ اگر آپ چلتے پھرتے اور رات کو سونے سے پہلے 33 بار یا اللہ، 33 بار یا احد اور 33 بار یا صمد یہ پکارنا شروع کر دیں، اور اس کے بعد ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں آپ کلمہ جو ہے وہ شامل کر لیں اور یہ پورا آپ ورد کریں روزانہ کی بنیاد پر۔ آپ راتوں کو اپنے آپ کو آسمانوں پہ اڑتے ہوئے دیکھیں گے، آسمانوں پر اڑتے ہوئے دیکھیں گے، یس۔ اور آسمانوں پہ اڑنے سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کی روح آپ پرواز کر رہی ہے، آپ کی روح بیسیکلی ناظرین انسان بنا ہی اڑنے کے لیے ہے اور جنت میں رہنے کے لیے۔ جنت میں آپ چاہیں گے تو چلیں گے، چاہیں گے تو اڑیں گے، جیسا چاہیں گے۔
اسی لیے انسان جب رات کو خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہی اپنی اس کیفیت کو دیکھتا ہے، کیونکہ روح کی پرواز ہوتی ہے، روح اڑ کے جاتی ہے، چلتی کم ہے، اڑتی زیادہ ہے۔ تو یہ عمل آپ کو اڑائے گا ہواؤں میں، درجات میں، اور یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں ایسے ایسے کرشمات ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ بڑی خاص شخصیت بننا شروع ہو جائیں گے، انتہائی خاص شخصیت۔ ناظرین، یہ جو تسبیحات ہیں نا، جو اس قسم کی تسبیحات ہیں، یہ انسان کے مقدر بدل دیتی ہیں، انسان کو اللہ کے قریب ایسا کر دیتی ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے ملنے کے لیے آئیں، اور جو روحانی مخلوق ہے جن میں جیسے کہ ولی اللہ اکرام ہیں، وہ بھی آ کے آپ سے ملے، جن میں جو ہے وہ پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے آ کے ملاقات کریں گے۔ آپ اگر اللہ الصمد کا ذکر جو ہے وہ اپنا لیں، سورہ الاخلاص کا، وہ میں نے چینل پہ دیا ہوا تھا کہ وہ سورہ الاخلاص کو ایسے پڑھنا ہوتا ہے کہ باقی صورت عام طور پر پڑھنی ہے، جیسے عام ایک بار، اور جو آیت نمبر 2 ہے اللہ الصمد، اس کو 100 بار پڑھنا ہوتا ہے، تو یہ آپ کی ایک تسبیح بنتی ہے۔ یہ جمعرات اور منڈے یعنی پیر کا، سوموار کا یہ ذکر ہے۔ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں یہ اذکار، کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہوا ہے قرآن پاک میں، ذکر اللہ کے نام سے اللہ نے بتایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کی خیرات سے بڑھ کر، جہاد سے بڑھ کر اس کے جو ہے وہ ذکر اللہ کو قرار دیا ہے۔ تو آپ ذکر اللہ چلتے پھرتے کیجئے۔ آپ ویسے بھی تو سوچتے ہی رہتے ہیں چیزوں کے متعلق، ذرا کبھی ان چیزوں کے متعلق بھی سوچ لیا کریں، تو دیکھیں آپ کے مقدر کیسے بدل جائیں، آپ کی شخصیت بدل جائے، آپ ایک خاص شخصیت بن جائیں۔ سبحان اللہ، ذرا کر کے دیکھیے، اور پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی شخصیت میں کیا کیا تبدیلی آئی، آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آ گئی، اور آپ کے حالات بھی بدل گئے، آپ بادشاہ بن گئے۔ یقین کریں، اور یہ ہوتا ہے، آپ کر کے تو دیکھیں۔